بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ درود پاک وہ دعا ہے جو بغیر الفاظ کے بھی مانگی جاتی، کبھی صرف دل کی خاموشی، آنکھ کی نمی اور روح کی سسکی اللہم صلی علی محمد کی صدائیں بے صدا بن جاتی ہیں، اور یہی بے صدا صدا سب سے بلند ہوتی ہے، کیونکہ وہ لبوں سے نہیں دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اور آسمان چیر کر سیدھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتی ہے۔ معزز سامعین کرام، درود شریف کی برکت سے راز پردے سے باہر آ جاتا ہے، بھید حجاب سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہر انسان ایک راز ہے، ہر انسان کے اندر اسرار چھپے ہیں، اور جب دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے، جب کشف شروع ہوتا ہے تو انسان پر نئے نئے اسرار کھلتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے یہ راز کھلتا ہے کہ زندہ افراد کے ماتھے پر لکھی تقدیریں دیکھی جاتی ہیں۔ بظاہر تو دو تین لکیریں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک تختی ہے جو ہر انسان کے ماتھے پر رب کریم نے نصب کر دی ہے۔ اس پر موجود نشانات بعض اوقات بدل بھی جاتے ہیں۔ ہر عمل کا ہماری زندگیوں پر اثر ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں اس خیر کے کام کو ہر وقت اپنے مزاج کا حصہ بنائیں۔ قبر کو صرف مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں، یہ جزا کا مقام ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ کسی تقدیر میں الجھنے دیکھیں، کسی کو مجبور دیکھیں، کوئی نعمتوں سے لدا ہوا دیکھیں یا کوئی خالی جھولی والا دیکھیں، بس یہی اس دنیا کے رنگ اور تقدیر کے کھیل ہیں۔ کسی کے ماتھے پر دو تلواروں کے نشانات ہیں، کسی کے ماتھے پر کھجور کے درخت کے نشانات ہیں، اور کسی کے ماتھے پر شقاوت ہے۔ اگر کوئی شقی اور بدبخت ہو تو اس کو درود شریف کی محافل میں، اللہ والوں کی محافل میں، توبہ کرنے والوں کی محافل میں کثرت سے جاننا چاہیے۔ امید ہے ان مجالس کی برکت اور دعاؤں کی برکت سے وہ شقاوت مٹا کر اس کے ماتھے اور تقدیر میں سعادت لکھ دی جاتی ہے۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورد سے راز کھلتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں، اسرار ملتے ہیں، کشف عطا ہوتا ہے، بھید آشکار ہوتے ہیں، روحانیت ملتی ہے، نورانیت ملتی ہے، تمانیت ملتی ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر جب اس درود پاک کو ورد کریں گے تو عقدے کھلیں گے۔ رات کی تنہائیوں میں جب سوائے اللہ کے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ سن رہا ہو، اس وقت مصلی پر بیٹھ کر، بستر پر بیٹھ کر، چادر پر بیٹھ کر ادب سے درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کمال، پھر دیکھیں عروج، پھر دیکھیں برکت۔ تنہائی کا درود شریف بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تنہائی کا درود شریف اخلاص سے بھرپور ہوتا ہے۔ تنہائی کا درود شریف پر تاثیر ہوتا ہے، اور تنہائی کا درود شریف بابرکت ہوتا ہے۔ تنہائی کا درود شریف آپ کے حق میں بڑے بڑے فیصلے کرواتا ہے۔ تنہائی کا درود شریف اٹکی ہوئی مسائل کو حل کرواتا ہے، اور تنہائی کا درود شریف باطن کو پاکیزہ کرتا ہے۔ تنہائی کا درود شریف روح کو معطر رکھتا ہے۔ تنہائی میں پڑھا جانے والا درود شریف بہت مقبول ہوتا ہے۔ تنہائی میں پڑھا گیا درود شریف ایک سرور رکھتا ہے۔ اللہ کے دربار میں معزز سامعین کرام شکل نہیں دیکھی جاتی، ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل اور دل کے اندر ارادے اور نیتوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر اخلاص سے تنہائی میں بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھ لیں تو کمال ہی کمال ہے، نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چک گھونگٹ شرم حجاباں نوں، چھڈ درس تے پھونک کتاباں نوں، اتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت کو تنہائی میں منائیں، رب کی منتیں کریں، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرما۔ یا اللہ آپ تو بڑے لجپال ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، آپ تو کریم ہیں، رحیم ہیں، غفور ہیں۔ یا اللہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ آپ تو سخی ہیں۔ یا اللہ میں گناہ گار، خطا کار، سیاکار، بدکار انسان ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ مجھے استقامت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو آل رسول کی غلامی اور محبت کرنے والا بنا دے۔ تو یہ دعائیں آپ مانگا کریں حضرات گرامی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔